بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریحان خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ ریحان خوشبو کے کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی ہے عطر مرکب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خوشبو ہو وہ ریحانی خوشبو کہلاتی ہے۔ چنانچہ جو بھی خوشبو ہم استعمال کریں سنت کی نیت سے لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے خوشبو لگانے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبوؤں میں سب سے زیادہ دو خوشبوئیں محبوب تھیں، پسند تھیں، ایک مشک اور ایک عود۔ دونوں خوشبوئیں آج کل مل بھی جاتی ہیں، کوئی نایاب نہیں ہیں، لہذا جو خوشبو بھی میسر آ جائے آدمی سنت کی نیت سے لگا لے، لیکن کبھی کبھی اگر میسر ہو تو مشک لگا لے یا عود لگا لے۔ ہمارے اندر خوشبو کا استعمال بہت کم ہے، کچھ تو ہمارے یہاں خوشبوئیں ایسی ناقص ملتی ہیں کہ ادھر لگاؤ ادھر غائب، یعنی گھر سے باہر نکلنا بھی لگانے والے کو نصیب نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، باہر تو کیا خاک آئے گی۔ بعض بہت ہی گھٹیا قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ذرا اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں اگر لگائی جائیں تو وہ کچھ دیر باقی رہتی ہیں، پائیدار رہتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مردوں اور عورتوں کی خوشبو کا معیار الگ الگ ہے، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معیار کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق مردوں اور عورتوں کو خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے خوشبو کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ وہ پھیلنے والی ہو، رنگ والی نہ ہو، یعنی اس کے لگانے سے کپڑوں پر رنگ نہ آئے، دھبا نہ لگے۔ جیسا کہ گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، سادہ رنگ کی ہوتی ہے، اس کو لگاؤ تو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، مگر کوئی داغ دھبا اس کا جسم پر یا کپڑوں پر نہیں نظر آتا۔ کیوڑے کی خوشبو ہے، سنبل کی خوشبو ہے، اور اگر رنگدار بھی ہو تو اس احتیاط سے مردوں کو لگانا چاہیے کہ کپڑوں پر اس رنگ کے نشانات نہ پڑیں، داغ دھبے نہ آنے پائیں، خوشبو آئے
لیکن داغ نہ آئے، اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور جب خوشبو لگائیں تو اس میں سنت کی نیت تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اگر یہ نیت بھی کر لیں کہ میں اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی یہ خوشبو محسوس ہو اور انہیں بھی راحت ملے، تو ایسی نیت کرنے سے دوسروں کی راحت رسانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نیز جب خوشبو لگائیں تو پہلے دائیں جانب لگائیں اور پھر بائیں جانب لگائیں، یہ ہے خوشبو لگانے کا سنت طریقہ۔ چونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتوں کی نقل ہیں اور جنت کی نعمتیں یاد دلانے والی ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ آخرت پیش نظر رکھنی چاہیے، اور جب یہاں کی کوئی نعمت استعمال کریں تو فوراً جنت کی نعمت کا استحضار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جب یہاں کوئی بدبو سونگھیں یا کوئی تکلیف پیش آئے تو یہ سوچیں کہ دنیا کی ان تمام تکلیفوں، ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں اور ساری بدبوؤں کا مرکز جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا اگر کوئی تکلیف، کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اور جب کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے تو ان تمام نعمتوں کا مرکز جنت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں، جنت مانگیں، عافیت مانگیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، اور خوشبو سونگیں تو یہ دعا مانگے، اے اللہ جنت کی خوشبو بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اور جنت کی خوشبوؤں کی یہ کیفیت ہے کہ جنت کے اندر جانے میں 500 سال کی مسافت سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور جہنم کی بدبو کا یہ حال ہے کہ اگر جہنم سے کوئی ایک لباس نکال کر دنیا میں لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے دنیا والے تمام کی تمام مر جائیں گے، اس کے اندر شدید بدبو ہو جائے گی، العیاذ باللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عورتوں کی خوشبو کا معیار۔ عورتوں کے لیے خوشبو کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ غالب ہو اور خوشبو زیادہ پھیلنے والی نہ ہو، جیسے مہندی، کہ مہندی اصل میں خوشبودار چیز ہے، اس کو ہاتھ میں لگاؤ، پیروں میں لگاؤ، مہندی کی خوشبو ہاتھ میں بس جاتی ہے، اس کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اس کے پتوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے رنگ میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس میں رنگ غالب ہے، خوشبو بس ہتھیلی تک محدود ہے۔ ہتھیلی سونگھیں تو خوشبو آئے گی، ویسے نہیں آئے گی۔ بالوں میں اگر آپ مہندی لگائیں تو بس بالوں کے قریب اگر آپ ناک لے کر جائیں گے تو اس میں سے مہندی کی خوشبو آئے گی، ورنہ رنگ نظر آئے گا۔ یا جیسے زعفران ہے، زعفران کے اندر بھی رنگ غالب ہے، زیادہ رنگ ہوتا ہے، خوشبو اس کے اندر مغلوب ہے، لیکن زعفران کی خوشبو کتنی پیاری اور کتنی عمدہ ہوتی ہے۔ تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جس میں رنگ زیادہ ہو، اور ایسی خوشبو لگائیں جس میں خوشبو کا مہکنا، بھڑکنا اور پھیلنا کم سے کم ہو۔ مردوں کے لیے جو خوشبو ہوتی ہے ایسی خوشبو استعمال نہ کریں، کیونکہ عورتوں کو اس کی ممانعت ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کر نکلیں جو پھیلتی ہوئی ہو، نامحرم مردوں تک جائے۔ ایسی خوشبو لگانے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں اس پر سخت ممانعت اور سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر اس لیے نکلے تاکہ نامحرم مرد اس کی خوشبو سونگھیں تو ایسی عورت زناکار ہے۔ اس لیے خواتین کو خوشبو استعمال کرنے میں اور میک اپ کرنے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، دور تک جانے والی نہ ہو، دوسروں تک پہنچنے والی نہ ہو، ان کی حد تک رہے۔ خواتین یا تو خوشبو لگا کر ہی نہ نکلیں، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے
تو اس بات کا پورا اہتمام رکھیں کہ وہ خوشبو دوسرے مردوں تک نہ پہنچ پائے، ورنہ اس میں گناہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون خوشبو لگا کر نکلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو گیا تو انہوں نے مارنے کے لیے درہ اٹھا لیا اور تنبیہ کی کہ تم اس طرح کیوں نکلی ہو، کیونکہ تمہاری خوشبو دوسرے مردوں تک آ رہی ہے، تمہاری خوشبو دوسروں تک آ رہی ہے، میلی کچیلی اور بغیر خوشبو لگائے گھر سے نکلا کرو۔ یہ آپ نے تنبیہ فرمائی۔ اس لیے خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی خوشبو نہ لگائیں جو دوسروں تک پہنچنے والی ہو۔ ہاں، اپنے محرم یا اپنے شوہر تک جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم مردوں تک خوشبو جائے گی تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔